وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لو، باور کرو، یقین کرو جو کچھ میں نے نازل کیا ہے مصدقاً لما معاکم، اس چیز کو جو تمہارے کتابوں، تمہارے دین اور تمہارے لیے مقررہ ہدایت کی تصدیق کرتا ہے، یعنی قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لو، اور جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے جو پہلے تمہیں اور تمہارے انبیاء کو عطا ہوا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اول کافر مت بنو دین خدا کے، اول کافر نہ بنو، پہلے کافر نہ بنو تم۔ اول کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو کفر میں سب سے آگے ہو جائے، کفر کا سرغنہ بن جائے اور کفر کا مرتکب ایسا ہو کہ باقیوں کی نسبت نمایاں ہو جائے۔ جیسے اول مسلم ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اول مسلم ہوں، تو یہ اول مسلم زمانے کے لحاظ سے اولیت نہیں ہے، بلکہ اسلام تسلیم ہونے میں اولیت ہے۔ جو سب سے زیادہ تسلیم ہو وہ اول مسلم ہے۔ آج اول مسلم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے اور اللہ کے فرامین کے سامنے تسلیم ہے۔ اول منافق کون ہے؟ جو سب سے بڑا منافق ہے، جو ہر چیز میں نفاق ظاہر کرتا ہے۔ باقی بھی منافق ہیں لیکن یہ ان باقی منافقوں سے بڑا منافق ہے، یہ اول منافق ہے۔ اول مشرک جو سب سے زیادہ شرک کرتا ہے، ہر کام میں، ہر بات میں، ہر عمل میں اس کا رجحان شرک کی جانب ہوتا ہے، یہ اول مشرک ہے۔ اول کافر جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ انکاری ہو، ہر چیز کا انکاری ہو، ہر حق کا انکاری ہو، یہ اول کافر ہے۔ باقی کافروں سے بڑا ہوا، باقی کافروں سے نمایاں کافر ہے یہ۔ اور یہ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے بڑے کافر، نمایاں کافر مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے کم قیمت وصول نہ کرو، کم قیمت پر میری آیات فروخت نہ کرو، دین فروشی مت کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کا یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ مہنگی دین فروشی کرو، زیادہ فیس لو، تھوڑی فیس مت لو، زیادہ فیس لو، قلیل نہ لو، کثیر لو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بدلے میں جتنا بھی انسان کو ملے وہ قلیل ہے۔ یہ قلت ثمن کی کثرت و قلت کے وجہ سے نہیں ہے، یہ قلت اس مبی کی وجہ سے ہے جس کو آپ بیچ رہے ہو۔ جیسے انسان کچھ ایسی چیزیں بیچ دیتا ہے جو انسان کے لیے بڑی اہمیت کی مالک ہیں، فرض کریں زیادہ قیمت بھی اس کی لے لی، ضرورت کا مکان، وہ مکان جو اس کے بیوی بچوں کے لیے ضروری ہے اسے بیچ دیا۔ بیچ دیتے ہیں عموماً نشئی، جواری، کماری، اس طرح کے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ بیرون ملک جانا ہے، گھر بیچ دیا، زمین بیچ دی، کوئی اور جوا لگانا ہے، کوئی اس نے ٹاس جیتنا ہے، تو اس کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا جو اثاثہ ہے بنیادی زندگی کا، اسے ہی فروخت کر دیتا ہے۔ یہ مہنگا بیچے یا سستا بیچے، دونوں صورتوں میں اس نے جو کچھ دیا ہے وہ زیادہ گران قدر ہے، گران بہا ہے، اور جو اس نے وصول کیا ہے وہ کم قیمت ہی شمار ہوگی۔ دین انسان جتنے میں بیچے، 1 روپے میں بیچے،
1000 میں بیچے، 1,00,000 میں بیچے، 1 کروڑ میں بیچے، 1 ارب روپے میں بیچے، 1 خرب روپے میں بیچے، دین کے بدلے میں جو بھی وصول کرے گا اس کا مقایسہ موازنہ دین سے کیا جائے گا۔ جو تو نے بیچا ہے اس کی قیمت کیا ہے اور جو تو نے لیا ہے اس کی قیمت کیا ہے، لہٰذا دین فروشی کا معاوضہ ہمیشہ قلیل ہے، جتنا لاکھوں کروڑوں میں بھی لے لو پھر بھی قلیل ہے، چونکہ آپ نے اپنی دنیا و آخرت کی بقا اور نجات کا ذریعہ فروخت کر دیا ہے، اور اس کے بدلے میں جو تم نے لیا ہے وہ نہ تمہاری دنیاوی ضرورتیں پوری کرے گا نہ اخروی ضرورتیں پوری کرے گا۔ اس لیے یہ ثمن قلیل ثمن کثیر کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ ثمن قلیل، قیمت قلیل اس شے کے مقابلے میں ہے جو تم فروخت کر رہے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ فَاتَّقُونِ کہ پہلے بعض تفصیل سے کر چکے ہیں، اتقو اتخاذ تقوی، اختیار تقوی، تقوی اختیار کرو، اور یہاں پر اتقوا اللہ نہیں ہے، اتقونی، مجھے تقوی اختیار کرو، یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے میرا، مجھ سے ڈرو، وہ رہبت ہے ڈرنا، تقوی ڈرنا نہیں ہے، تقوی تحفظ ہے، یعنی یہ خطرہ جو تمہیں درپیش ہے اس خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ خطرہ کس چیز کا ہے؟ خطرہ ہے دین فروشی کا، خطرہ ہے اول کافر بننے کا، سب سے بڑا کافر و منکر بننے کا خطرہ تمہیں درپیش ہے۔ اور جو میں نے نازل کیا تھا یہ متاع فروخت تم نے بنا دیا ہے، فار سیل، جو چیز بیچنی ہوتی ہے اور وہ بھی نیلام کرنی ہوتی ہے، عمومی سیل لگائی ہوئی ہے تم نے دین کی، یہ متاع، یہ اثاثہ ایمان کے لیے تھا، فروخت کے لیے نہیں تھا۔ تم نے دین کو منڈی بنا دیا ہے، دین قرآن مکتب تھا، مکسب نہیں تھا، تم نے مکسب بنا دیا ہے، منڈی بنا دی ہے دین کی، خرید و فروخت شروع کر دی ہے تم نے۔ خطرہ یہ ہے تمہیں، پریشانی تمہاری یہ ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے، چونکہ زندگی میں نظر نہیں آتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو بیچنا شروع کر دیا ہے تم نے۔ آپ دین فروشوں کی زندگیوں میں ایمان دیکھو، دین دیکھو جا کر، دین فروش ڈکے چھپے نہیں ہیں، جو فیسیں لے کے نفرت پھیلاتے ہیں، فیسیں لے کے دین کی باتیں کرتے ہیں، ان کی اپنی زندگیوں میں دین تلاش کرو، ان کے اپنے گھروں میں جا کر دین دیکھو، ان کی اپنی معیشت میں دین تلاش کرو جا کر۔ ایمان نہیں ہے لیکن خرید و فروخت اوج پر ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری حفاظت اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو، فَاتَّقُونِ یعنی مجھے تقوی اختیار کرو، فَاتَّقُونِ اتخذوا وقایتاً، اتخذونی مجھے اختیار کرو، افتعال پہلے تشریح کر رہے ہیں، باب افتعال اس کا عمومی معنی اختیار کرنا ہے، اتخاذ کرنا ہے، اللہ کو اختیار کرو، اللہ کا فرمان ہے مجھے اختیار کرو تم وقایہ کے طور پر، جس طرح استعاذہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کے خطرے سے تمہیں محفوظ رہنے کے لیے پناہ کی ضرورت ہے۔ کس کو پناہ اختیار کرو، پناہ بناؤ؟ اللہ کو، اللہ کو پناہ بناؤ، تقوی اللہ کو اپنی حفاظت بناؤ، اللہ کو اپنی حفاظت کا ذریعہ اور وسیلہ اختیار کرو اور محفوظ ہو جاؤ ان خطرات سے جن میں تم گر چکے ہو۔
ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو۔ یہ دلچسپ مشغلہ دینداروں کا ہے، مذہبی طبقوں کا، یہ بہت ہی پسندیدہ مشغلہ ہے، حق کو باطل سے مخلوط کرنا، التباس، لباس پہنانا، حق کو باطل کا، باطل کو حق کا لباس پہنانا۔ جیسے آپ کا دل لبھانے کے لیے عورتوں کو مردوں کے لباس پہنا دیتے ہیں، مردوں کو عورتوں کا لباس پہنا دیتے ہیں ڈراموں میں یا اور باقی مقامات پر، اسی کو التباس کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز کا لباس پہنا کر شبہے میں ڈال دینا، غلط فہمی میں ڈال دینا۔ جب ملبوس کچھ اور ہو یا لابس کچھ اور ہو اور لباس کسی اور چیز کا ہو، یعنی عورت نے مرد کا لباس پہنا ہوا ہو، حلیہ بنایا ہوا ہو، تو یہیں پہ انسان شک میں پڑتا ہے، شبہے میں پڑتا ہے، غلطی یہیں پر ہوتی ہے۔ لباس دیکھ کر انسان اس کو مرد سمجھ لیتا ہے جبکہ وہ ہے عورت۔ یہ کام مذہبی طبقے کا دلچسپ مشغلہ ہے، باقاعدہ مدرسوں میں نصاب میں تعلیم دی جاتی ہے اس کی کہ کس طرح حق کو باطل اور باطل کو حق کا لباس پہنانا ہے آپ نے۔ اور جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو یہی کام ہوتا ہے، چونکہ سیاست میں بھی یہی کام ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے سیاستدان مذہبیوں سے زیادہ اس کام کے ماہر ہو چکے ہیں، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنا۔ یہ آپ کی سیاست کا اس وقت رائج نظام ہے۔ ابھی انہی حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب یہی مصداق ہے، التباس حق بالباطل و التباس باطل بالحق۔ قرآن اس جرم سے روک رہا ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ یہیں پر تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، تحفظ اختیار کرنا ہے۔ تقوی ان لوگوں سے تحفظ جو تمہیں حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یعنی جب یہ خطیب ذاکر ممبر پہ آتے ہیں تو مومن کو کیا اختیار کرنا چاہیے؟ فوراً ڈھال، سپر، تحفظ، وقایا، کہ یہ میرے دین کا مہاجم آ گیا ہے، میرے دین پر حملہ ور آ گیا ہے، دین فروش آ گیا ہے۔ جیسے اگر کوئی فراڈیا آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ ہر چیز محفوظ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بچوں کو دیکھا ہے ہم نے، بعض بچے جب دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں تو وہ میزبان بچوں کے کھلونوں کو توڑ پھوڑ کے تہس نہس کر کے، بلکہ بعض تو اٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ والدین نے خصوصی ٹریننگ دی ہوئی ہے ان کو کہ آپ جب جائیں مہمان بن کر تو میزبان گھر کے جتنے بچوں کے کھلونے ہیں، جو چیز نظر آئے بس وہ اٹھا کے ساتھ لے آؤ، اور کرتے ہیں وہ۔ کچھ بچوں کو دیکھا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ فلاں بچے جب آتے ہیں تو وہ ہر چیز پر حملہ ور ہوتے ہیں، تو یہ بچے اپنے کھلونے محفوظ کر لیتے ہیں، پہلے چھپا دیتے ہیں تاکہ یہ اٹھا کے لے نہ جائیں۔ یہ وقایا ہے، یہ تقوی ہے۔ یہ بچے کے اندر فطری طور پر اپنے سامان، اپنے اثاثے کا تحفظ ہے۔ چور جب کسی گھر میں جاتا ہے تو اگلے گھر والے دھکا دے کے نکالتے تو نہیں ہیں، مروت سے کام لیتے ہیں، چور ہے، پتہ بھی ہے چور ہے، آیا ہے، لیکن ہر چیز محفوظ کر لو۔ اگر اس کو آپ نے ڈرائنگ روم میں بٹھانا ہے مہمان خانے میں تو وہاں سے ساری قیمتی چیزیں اٹھا کے محفوظ کر لو، وقایا اختیار کرو۔ جب بھی جاہل، منحرف، گمراہ ذاکر خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے، مومنین کو فوراً اپنا ایمان محفوظ کر لینا چاہیے، ڈھال اختیار کر لینی چاہیے، تحفظ دو اپنے دین کو، چونکہ بہت ظالم طرز کا مہاجم تمہارے دین پر حملہ کرنے والا آیا ہے۔ کرے گا کیا؟ حق کو باطل کا لباس پہنائے گا، باطل کو حق کا لباس پہنائے گا، اور تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ تمہیں نہ حق سمجھ میں آنا ہے، نہ باطل سمجھ میں آنا ہے، باطل کو حق سمجھ کے قبول کر لو گے۔